حدیث شریف میں آتا ہے جو کہ روزے آ رہے ہیں اس مناسبت سے اس مضمون کو جوڑ رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں اس شخص کو بلائیں گے، دنیا کے افراد میں سے اس شخص کو بلائیں گے جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی ہو، کبھی پیاس نہیں دیکھی ہو، کبھی بیماری نہیں دیکھی ہو، کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، بلایا جائے گا۔ اچھا مجھے اور آپ کو نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہے کہ دنیا میں نے کس بندے کو کتنے کتنے دکھوں کا امتحان دیا ہو۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی گنتی میرے اللہ کے پاس نہ ہو۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القیامت فردا۔ فرمایا تمہارے رب نے تمہارا ہر سب کچھ گن رکھا، گنتی کی۔ یہ گنتی بھی ہے کہ میرے ہاتھ نے موو کتنی دفعہ کرنا ہے، یہ گنتی بھی ہے کہ اس ہاتھ نے آج تک اچھائی میں کتنی دفعہ اپنے آپ کو موو کیا، یہ گنتی بھی ہے کہ غلطی میں کتنی دفعہ موو کیا۔ کیسا ہاتھ ہے یہ؟ میرے رب کی مشین ہے جسے میں اپنا ہاتھ سمجھتا ہوں۔ معاشر کا میدان ہوگا اور کیسٹ چل پڑے گی، بندہ اپنے ہاتھ کو دیکھے گا، اے تو کی کر رہا ہے، عمر وان لگا میں چپ کر۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تقسیم کر دیے جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کان بتا رہے ہوں گے یا اللہ میں بڑے گانے سنے، کسی کے کان کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں تو ہمیشہ قرآن ہی سنے، کسی کی آنکھیں بول رہی ہوں گی کہ یا اللہ دنیا دی کوئی اداکارہ میں چھٹی نہیں سی، سارے ایکٹر دیکھے، ساری ایکٹریسیں دیکھیں، سارے ہیروز دیکھے، اور کوئی کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ میں دنیا میں ترستا ہی رہ گیا، تیری رضا کے چکر میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسے بھی ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے اس وقت ہوگا کیا؟ یہ جب بول رہے ہیں نا اپنے اعضاء، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، نافرمان اپنے جلد سے بات کرے گا، لِمَا شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، اور میرے پیارے ہاتھ تو کیوں میرے خلاف ہو گئے ہوئے؟ قرآن ہے، قرآن۔ حامیم سجدہ، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع۔ قالوا، کہیں گے جی کہ میں تیرا ہے ہی نہیں، انتقنا اللہ، مینو نہ ویخ انہوں ویخ جن نے حکم دیتا ہے، اس رب نے بولنے کا حکم دے دیا ہے، الذی انطق کل شیء، جس نے کائنات میں زبانوں کو بلوایا تھا، آج اس نے مجھے بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ دن بھی آ رہا۔ تو خیر بات کو میں اپنے رخ کی طرف لا رہا ہوں کہ محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کھڑا کریں گے جس نے کبھی بھوک پیاس نہیں دیکھی ہوگی۔ اب اسی سے ایک وہ مسئلہ سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ بندہ ہوگا جس نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا ہوگا۔ بھوک پیاس تو وہی ہوتا نا جس نے بھوک پیاس برداشت نہیں کی، اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، کیوں بھائی تینوں روزے بڑے لگتے سر، تو بڑی گرمی تینوں لگتی سی نا، یہ بتا دنیا کی زندگی میں تیرا وقت کیسا گزرا، تو نے کبھی بھوک کا مزہ نہیں چکھا ہماری خاطر، پیاس کا مزہ ہماری خاطر نہیں چکھا، اپنے وجود پر کبھی آنچ نہیں آنے دی، ہماری رضا کے حصول کے لیے کبھی اسے ناگواری نہیں آنے دی۔ اج ذرا ایت دس دنیا دی زندگی دا مزہ کس طرح سی؟ یؤتا بانعم اہل الدنیا، حدیث شریف آتا ہے کہ دنیا کے نعیم والے، نعمتوں والے اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے کبھی نفس کی نافرمانی نہیں کی، نفس کی نافرمانی، نہ شکر اپنے آپ کو نہیں، میں جو میرے جی نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ذرا اہلونا ایک راؤنڈ کراؤ جہنم دا،
جہنم کا رونڈ کرا کے لایا جائے گا اور پسینے میں شرابور ہو جائے گا، تو اس وقت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ زندگی دا مزہ کی سی، ذرا دسو کیا مزہ تھا زندگی کا کہ تم نے کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی بھوک نہیں سہی، پیاس نہیں سہی، ہمارے لیے اپنے آپ کو بوجھ نہیں دیا، ریسٹ از دا بیسٹ، بس ریسٹ۔ تو اس وقت میں وہ جملہ کیا ہوگا، قرآن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کر دیا، جو وہاں کاروائی ہونی بعد میں، یہ ہے میرے نبی کا علم، قیامت تک آنے والی باتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کھولی اور انہوں نے آگے امت کو بتا دی۔ فرمایا کہ پھر وہ کہے گا جواب، کبھی روزہ نہیں رکھا، پتہ ہی نہیں جون دا روزہ کی ہوتا ہے، جولائی دا روزہ کی ہوتا ہے، اگست دا روزہ کی ہوتا ہے، مئی دا روزہ کی ہوتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے روزہ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ کہے گا یا ربی ما مر بی خیر قط، ربا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے زندگی میں ایک لمحے کا بھی سکون نہیں دیکھا۔ کیوں؟ سکون تو رب کے حکم میں ہوتا ہے، اس نے سکون نفس کی تلاش میں کیا۔ اس لیے یاد رکھیے ماہ رمضان آ رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس پر رمضان آنے کے بعد بھی نہیں آئے گا، یعنی ان کی صبح وہی ہوگی، ان کی شام وہی ہوگی، ان کی فجر وہی ہوگی، ان کی ظہر بستر پر اسی طرح، ان کے کاروبار سب کچھ سیم چلے گا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بادشاہت ہماری وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ اللہ کی بادشاہت کسی کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ماہ رمضان آنے کے بعد ایک دو دن کے بعد، ایک طبقہ عام طور پر وہ طبقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سر پہ نہ سوار کر لیتا ہے، روزے آ رہے ہیں، اتنے عجیب انداز میں روزے کا لفظ بولتے کہ دوسرے کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی کہ پتہ نہیں کیا۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے، یہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو پورا مہینہ ڈسٹرب رہتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے پر کہتا ہے یار کچھ نہ پوچھو کی حال ہے۔ ان کو بھی ماہ رمضان کا مزہ نہیں آتا، یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ بس افطاری دا وقت رہے تے بس سحری دا وقت رہے، باقی وقت کٹ دے بچو، لیکن سننی اتنی جاتی، قدرت کا نظام ہے اپنا۔ ایک تیسرا طبقہ ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے نفس سے کہتا ہے بچے میں تیرا نہیں ہوں، میں رب دا، اگر رب تجھے بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو میں خود بھی، میرا ووٹ رب کی طرف ہے کہ تجھے بھوکا رہنا پڑے، میں خوشی سے تجھے بھوک میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، اور رب تجھے پیاسا دیکھنا چاہتا ہے تو تو جتنا پیاسا ہوگا میں اتنا خوش ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا گیا زندگی کی سب سے، آپ زندگی کو پسند کرتے ہیں یا موت کو پسند کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ کہ حضرت کس لیے؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سخت ترین گرمی کا دن ہو اور عمر رب کی خاطر بھوکا پیاسا روزے سے ہو، اندر سے آواز آئے عمر پانی پلا، میں اپنے آپ سے کہوں میں تیرا نہیں ہوں، میں اللہ کا ہوں۔ میں اس کے لیے جینے کو پسند کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اور زندگی دے کہ میری زندگی میں گرمی کے روزے زیادہ سے زیادہ، یہ بھی زندگی ہے۔ تو ایک تیسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے گن گن کے رجب کو گنتا ہے، شعبان کو گنتا ہے کہ یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں یار، 3 دن رہ گئے پہلے ہی نہ کہ اللہ کو چلے جائے، یا اللہ ایک دن اور دے دے، یا اللہ تیرے مہینے رمضان میں دیکھا نہیں علی تک، سارا سال انتظار کیتا ہے، دے دے یا اللہ۔ کچھ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اور رب کی خاطر روزے کی حالت میں رکھنے کے لیے انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو ماہ رمضان کی رحمتیں ملتی، یہ وہ طبقہ ہے جنہیں رحمتیں محسوس ہوتی، یہ وہ طبقہ ہے جنہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحمتیں اتار رہے۔ اس لیے میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی کہوں گا تیسرے طبقے میں آج، یہ جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے نا وہ ہر روزہ گنتا ہے، کہتا آج کتنے ہو گئے، کہتا پہلے ہی علی دن پوچھو 29 پین ہے، ایت کی 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے پتہ نہیں یار،
پہلا روزہ رکھا نہیں ہے اور تبصرے کمنٹس کیا ہو رہے ہیں؟ عید کی لگ رہا ٹی ہونے پورے کی ٹینشن. اور یار یہ کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اتنا غلام بن گیا تو نفس کا. میں نے آپ کو سنایا تھا سکندر اعظم کا واقعہ کہ سکندر اعظم ایک اللہ والے کے پاس سے گزرے اور اس نے سکندر نے کہا حضرت دعا کرے میرے لیے. کہا اچھا کیا کیا؟ کہ لگا آدھی دنیا فتح کر لی ہے آدھی رہ گئی ہے وہ بھی فتح کرنے جا رہا ہوں. تو اللہ والے نے کہا کہ تو نے کچھ نہیں فتح کیا, تیری بھول ہے کہ تو آدھی دنیا کا فاتح, تو آدھی اور بھی فتح کر لے تجھے کچھ نہیں ملا. تو وہ کہنے لگا حضرت تاڑی گال میری سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فتح ہمیشہ اندر کو کیا جاتا ہے باہر کو نہیں کیا جاتا. یہ بتا کہ تو نے اپنے اندر کو کتنا فتح کیا, اپنے اندر کو کتنا فتح کیا. کہنے لگا اندر کا میں غلام ہے, نفس کا میں غلام ہوں, جو نفس کہتا ہے مار دو مار دینے. تو اس پر وہ کہنے لگا کہ آپ آدھی دنیا فتح کر کے بھی میرے غلام کے غلام, میرے غلام کے. کہ حضرت یہ کیسے؟ کہنے لگے کہ ایک عرصے سے نفس میرا غلام ہے اور تم نفس کے غلام, تم نفس کے غلام. روزے آ رہے ہیں دوستو, اپنے آپ سے کہیں بات کیجئے, گھبرانا نہیں ہے. جے تو گھبرانا ہے تو گھبرا, میں نہیں گھبرانا. یاد رکھیے روزے کو آپ جتنا کہنا کہ تو بڑا سخت ہے اتنا زیادہ سخت لگے. جب آپ روزے کو ایزی لیں گے تو روزہ ایزی ہو جائے گا, لیکن روزے کو آپ جتنا تصور میں لائیں گے اتنی دقت ہے. اس لیے میں بھی کوشش کروں, کمزور ہے لیکن اپنے آپ کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں نہیں یار میرے رب کا حکم. علماء نے لکھا ہے, بلکہ سائنسدانوں نے لکھا ہے, میڈیکل والوں نے لکھا ہے کہ 3 کھجوریں جو کھا لے نا, 3 کھجوریں, صرف اتنی غذا جس کے پیٹ میں ہو 3 دن تک اتنی طاقت اللہ جسم میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر 3 دن تک اسے کچھ بھی نہ ملے تو اس کے جسم میں کمزور, یعنی اس کا جسم چلتا رہتا ہے, اس کی موت کا کوئی خطرہ نہیں. اتنی کیلوریز پیدا ہو جاتی. ساڈے دے اندر سموسے بھی ہونے ماشاءاللہ, کچوریاں ہونی ہیں, کھجوراں ہونی ہیں, دہی پلے ہونے نے, سبحان اللہ, کریم چاٹ ہونی ہے. اسی کیوں گھبرانے؟ گھبرانا نہیں ہے دوستو. میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سے بہادر بننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو گرین کارڈ کے چکر میں نہ پڑو. گرین کارڈ والوں کو بھی میں موت کی چھری کے نیچے دے دیا کرتا ہوں. آؤ آؤ, کارڈ لینا ہے تو تقوی کارڈ لو, تقوی والا کارڈ لو. گرین کارڈ موت سے نہیں بچا سکتا, لیکن تقوی والے کے لیے موت موت نہیں ہوتی, زندگی بن جاتی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے تو کسی نے کہا حضرت آپ بھی مر جائیں گے, آپ بھی مر جائیں گے. کہنے کہ ہاں ہاں فرق ہے, تمہاری اور میری موت میں فرق ہے. تم مرو گے ختم ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو دنیا سے تمہارا نام ختم ہو جائے گا. ہم دنیا کی مسند سے اتر کر دلوں کی مسند پہ بیٹھ جائیں, دنیا کی مسند سے اتر کر, کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو کبھی خوش نہیں کیا. یہ ہیں اللہ والے. جب میں اللہ والا بن جاؤں گا تو پھر مجھے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا نام نہیں مٹے گا. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا قرآن مجید میں یا نماز میں, ربنا اغفر لی ولوالدی, اے ربا میری غلطیوں کو بھی معاف کر دے, میرے والدین کی غلطیوں کو معاف کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور حساب کے دن قائم ہونے تک جتنے ایمان والے ہیں, آئے ہوئے ہیں یا آئیں گے, ان کو بھی معاف کر دے. تو اس دعا میں ہر متقی بندہ شامل ہو جائے. ایسی کہ نا یار دعا کرنا, جو رب کا بن جاتا ہے, خانہ کعبہ میں امام کعبہ بھی جب یہ دعا پڑھتا ہے اس دعا میں وہ مومن شامل ہو جاتا ہے. مسجد نبوی کا امام جب یہ دعا پڑھتا ہے اس میں متقی شامل ہو جاتا ہے, اسے کہنا نہیں پڑتا. متقی بن کے تو دیکھ, ساری کائنات تیرے لیے دعا میں لگ جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے اعطیت امتی خمس خصال لم تعطہن احد قبلی
میری امت کو رمضان میں خاص شانیں دی ہیں جو کسی امت کو نہیں دی. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرمایا کہ مومن کے معدے کے بخارات جب اٹھ کے منہ کی طرف آتے ہیں روزے کی حالت میں اسے دباؤ آتا ہے, ڈکار آتے ہیں, دباؤ آتا ہے. یہ سارا کچھ حساب کیا جائے گا اور اس کے عوض میں محشر کے میدان میں جب پسینہ بدبو دے رہا ہوگا تو مومن کے وجود میں اللہ اس کے عوض میں کستوری کی خوشبو پیدا کرے گا. تو لوگ مومن کے قریب آئیں گے محشر کے میدان میں, حضرت صاحب ادھر بھی دیکھو سانو بدبو نے ماریا تاڑے جو تو خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو قیامت کے دن میں خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی روزے کے بخارات کی وجہ سے. اور دوسری چیز فَمَا وَتُصَفَّدُ لَهُمْ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ, سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ میری امت روزے کی حالت میں ہے تاکہ ان کے لیے نیکی کرنا آسان. وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَنَّتَهُ كُلَّ يَوْمٍ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا, دنیا کے گلستان بنائے, مری بنایا, سوات بنایا, نتھیا گلی بنائی, ایوبیہ بنایا, ایبٹ آباد بنایا, ہزارہ بنایا, آسٹریلیا بنایا, انگلستان بنایا, پاکستان بنایا, جب سے کائنات یہ نظام بنایا, موسم بنائے, ایک دفعہ بھی مسکرا کے دنیا کے گلستان کو نہیں دیکھا. لیکن بنایا ایسا ہے کہ انسان کی نظریں خیرہ رہتی ہیں, کاغان کو دیکھ کر, نیران کو دیکھ کر, ہیں جی سیف الملوک کو دیکھ کر نظریں خیرہ رہتی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارے رب, اسی رب نے تمہاری ریزیشنل جو کالونی بنائی ہے نا تمہارے لیے, جو تمہیں روزے کے عوض میں, نماز کے عوض میں, جنت کے صورت میں دی جائے گی, تمہارا رب تمہاری جنت کو جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو, جب تک تم روزے میں رہتے ہو, رب رحمت سے تمہاری جنت کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. اب میرے رب کی رحمت کی مسکراہٹ جب جنت پہ پڑتی ہوگی, جنت کے حسن کا کیا عالم ہو جاتا. اس جنت میں نے جانا ہے اور اس کے لیے میرا رب میری جنت کو مہکا رہا ہے, سجا رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو تیار ہو جائیے, انعامات ملنے ہیں, وقت آنے والا ہے, تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. 60 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر اس میں سے 40 سال, 50 سال گزر چکے ہیں, بقیہ پتہ نہیں کتنے لمحے باقی ہیں. ابھی پرچی آئی کہ جناب بھائی کا انتقال ہو گیا, جوان بھائی دنیا سے چلا گیا. کیسے کیسے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے. اس لیے دنیا سے جی نہیں لگانا اور رمضان سے اکتانا نہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کی طرف آتا ہوں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک حکم دے رہا ہوں تمہیں کہ موت جب آئے نا تو تمہارے سینے میں میرے کسی حکم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. ایک معنی کہ میری رضا تے راضی ہو کے مرنا, شکوے کر کے نہ مرنا کہ یا اللہ تو گرمی بنائی کیوں. اچھا گرمی بھی میرے لیے آتی ہے, انسان کے جسم کو صحت ملتی ہے گرمی سے, اور گندم پکتی ہے. ہم کہتے نہیں روٹی بس پکی ہوئی ملے لیکن گرمی نہ ہو. انسان نہیں جانتا کہ رب تعالیٰ نے ہر موسم کو نعمت بنایا, ہر حال کو نعمت بنایا. تبنگری بھی نعمت ہے تو تنگ دستی بھی نعمت ہے, جوانی بھی نعمت ہے تو بڑھاپا بھی نعمت ہے. بڑھاپا اللہ کیوں دیتے ہیں کہ بندے پر بے بسی آئے اور بندہ دل سے نادم ہو. بڑھاپے میں نا بڑے بڑے اکڑ والوں کو آپ دیکھیں, بڑھاپے میں جب سجدے میں جا کے اٹھتے ہیں 10 منٹ تک سانس نہیں آتا تو عاجزی پیدا ہوتی ہے, ہاتھوں میں راشہ ہوتا ہے. چودھری صاحب کے, ملک صاحب کے, خان صاحب کے, ٹوانا صاحب کے, ہیں جی فلاں صاحب کے, تو قدرت بہانہ بنا دیتی کہ میرا بندہ ہاتھ سنبھل نہیں رہے, پھر بھی میرے کے ہاتھ پھیلا رہے ہے. ایدا ہاتھ اٹھانا میں قبول کر کے انہوں معاف کرنا چاہتا. یہ بڑھاپا بھی رحمت ہے اور ہر بیماری رحمت, ہر خوشی رحمت, ہر چیز رحمت. ہاں عاجز ہیں,
مانگیں گے عافیت سلامتی مانگیں گے، لیکن جو حال آ جائے قبول کریں گے۔ تو میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے کہوں گا روزے گننے نہیں ہیں، تاڑی مہربانی کنے رہے گا پیچھے کہندا علی شروع ہی نہیں ہوئے، روزے نہیں گننے بھائی، ہر روز 3 دفعہ پوچھنے سے ماشاء اللہ آج پہلا ہو گیا، جی پہلا ہو گیا، عشاء کے بعد پھر پوچھ رہے تھے کنے ہو، کہتا ہے آج پہلا ہی سی یار، پہلا ہی ہے، پوچھنا نہیں ہے بھائی کسی سے، ان کو کیا ہو گیا یار۔ وہ صحابہ کی شان کیسی تھی، ایک کھجور فجر کے وقت ملتی تھی اور مغرب تک انہوں نے جہاد کرنا ہوتا تھا، تلوار چلانی ہوتی تھی، اور ہم کھا پی کے پریشان ہوتے ہیں کہ شام کا رزق انتظار کر رہا ہے، مغرب کیوں نہیں ہو رہی، اور بعض دوست دل بہلانے کے لیے فریج کھول کے دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اس سے طبیعت اور خراب ہوتی۔ اور بھائی ان چیزوں سے بچیے، بچکانہ حرکتوں سے بچے، ہم لوگ نارمل رہ جائیں کسی کو ایسا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کسی مسلمان کا برائی سے تذکرہ نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے، اللہ اس کے بھی پیاس نہیں لگاتے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ غیبت نہ کرے، غیبت کرنے والے کو بڑی پیاس لگتی، اس لیے کوئی بات ہونے لگے حضرت صاحب کسی دی گل نہ کرنا، اپنی کرو، اپنی کرو، کسی اور دی نہ کرنا، بڑی مہربانی۔ دوسروں کو منع کر دیں کہ روزے کا مہینہ چل رہا ہے، جب حلال منع ہے غیبت تو حرام ہے، وہ کہاں سے جائز ہے، تو اس لیے غیبت نہیں سنتی۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں کرنے کے اسباب کے اعتبار سے آپ اسباب اختیار کیجئے، مثلا آپ 5-6 الائچیاں لیں چھوٹی اور ان کو چبا لیں سحری کے وقت میں، سحری ختم ہونے سے پہلے، اور پانی کا ایک گھونٹ پی لیں تو آپ کو زیادہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے یہ نعمت بنائی، یہ بھی اللہ نے بنائی، اس کو فائدہ اٹھائیے اس سے۔ 5-6 الائچیوں کے دانے لیں، چھلکے اتار دیں اور اس کو چبا کے اوپر سے پانی کا گھونٹ پی لیجیے۔ اگر جو زیادہ اچھے انداز میں لے سکتے ہیں 10 الائچیاں لیں اور اس کا کعوہ بنائیں، پکا کے 2 کپ کعوے کو 1 کپ میں تبدیل کریں اور اسے پی لیں، سارا دن نارمل رہے گا۔ بیمار نہ ہو اور بات ہے، باقی مسائل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو بھی آپ استعمال کیجیے۔ میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن شور نہ مچائیں، دوسروں کو دھما چوکڑی پہ نہ ڈالیں، سارے پریشان ہو کے ان پتہ نہیں بننا کی۔ آج تک کبھی آپ نے سنا کہ روزے کی وجہ سے کوئی مرا؟ سانو کا بھی ٹینشن پہ نہیں یار، وزن تے گھٹ ہوئے، سارا سال کہتے ہیں کہ یا اللہ کسی طرح ڈائٹ ہوئے، اس مہینے کا 9 کلو وزن گھٹ گئے یار، 10 روزے گزرے لی۔ خوشی والی بات ہے، یہ غم والی بات ہے؟ ہم روزے کی وجہ سے جو ویٹ کم ہوتا ہے اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک ہی ہو گیا۔ تو اس لیے دوستو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میرے بندو جب میرا ملک الموت تمہارے پاس آئے، تمہارے سینے میں ہمارے کسی حکم پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اس حال میں آئے تو روزے کے مہینے کو دل و جان سے قبول کر کہ یار میں تو خود بھی چاہنا ہوں، یہ تو 1 مہینہ ہے، پروردگارہ اگر تو 11 مہینے کے بھی روزے رکھوانے کا حکم دیتا میں نہ کرتا، یہ تو 1 مہینہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری زندگی کا پل پل تیرے نام، مجھے کوئی ٹینشن نہیں جی۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام کا خطبہ، ایھا الناس، اے امت، قد اظلکم شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، میں سچا نبی، برکت والا نبی کہہ رہا ہوں، اس کے اوقات میں بڑی برکت ہے۔ شہر یغشاکم اللہ فیہ، اس مہینے میں رب کی رحمتیں تمہیں ڈھانپنے کے لیے آئیں گی، فینزل الرحمہ، نزول رحمت بھی ہوگا، وَيَحُطُّ فِيهِ الْخَطَايَا، تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، يَسْتَجِيبُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس میں دعائیں قبول کرے گا، يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں تم دوسرے بندوں کے ساتھ نیکی میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگاؤ، کہ یار میں اذان تو بعد سب تو پہلے مسجد میں پہنچنا، اور میں نے آ کر قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، ہر روز نماز بھی پڑھنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے کو میں نے وصول کرنا ہے۔ تو نیکی کا کوئی کام چھوڑنا نہیں، اس میں کرنے کے جو کام ہیں، پہلا کلمہ،
اس کو لازم پکڑ لیں، تو استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ ایک صاحب کی میں بات پڑھ رہا تھا، مجھے اچھی لگی، کہنے لگے ہم لوگوں کو نا جب دعا کے لیے بیٹھتے نا سینہ کھلتا نہیں، کیا مانگے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ قلم پکڑ لے، کتاب پکڑ لے نا، کاپی، تو مضامین آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو روزانہ دعا مانگے بھی صحیح، اور ایک دعا روزانہ کاپی پہ لکھیں بھی صحیح۔ پہلا روزہ آج کی دعا لکھا ہو، 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحے، اور اس میں سوچ کے کہ یا اللہ میرے یہ مسائل بھی ہیں، میرے دین کے یہ مسائل، میری دنیا کے یہ مسائل، میرے پرسنلی یہ مسائل، میرے حالات اس طرح کے۔ تو ایک ایک چیز کو روزانہ ایک دعا کو لکھنا شروع کریں، اس سے بھی آپ کا وقت بھی مصروف ہو جائے گا اور ایک جاندار دعا بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ پھر اس دعا کو آپ باقی نمازوں میں مانگنا شروع کریں۔ ہر روز 10 منٹ دعا لکھا کر کہ میں نے آج دعا مانگنی کیا ہے۔ کبھی آپ ریڈیو اسٹیشن جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر اصول ہے، میں بھی 5-6 سال بیان کرتا رہا کہ وہاں پر آپ تحریر کے بغیر وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ جتنے بیانات وہاں ہوتے ہیں نا، اس بیان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو پہلے لکھا ہوا دیں۔ تو بیان جو لکھا ہوا ہے، بیان لکھا ہوا اسی کو آپ نے سنانا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے اللہ سے جو مانگنا ہے افطاری میں اور سحری میں، اگر آپ نے لکھ لیا ہو نا، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو لکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کا سینہ کھلے گا کہ مجھے کیا کیا مانگنا چاہیے۔ تو دعاؤں کا مہینہ ہے، پہلے کلمے کو زیادہ پڑھنا ہے، اور پہلے کلمے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یا اللہ تیرے علاوہ میرا مقصد حیات کوئی نہیں، میرے جینے کا مقصد تو، میرے پل پل کا مقصد تو، میری خوشیاں تیرے نام، میرے غم تیرے نام، میری ضروریات پوری ہو نہ ہو تو راضی رہے میں راضی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس تصور کے ساتھ روزانہ 10 منٹ صبح 10 منٹ شام کو نکال کے اس دل کے تختی کو صاف کیجیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ پڑھیے۔ اللہ توفیق دے، ماہ رمضان میں اشراق کی نماز آپ پڑھیں، 70 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ دوست حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ، اسی سوچ رہے ہیں یار 80 تے نہیں جا سکتے، بھائی تم بھی جا سکتے ہو، تم اشراق روزانہ پڑھو۔ سچے نبی کی سچی زبان سے پیغام ملا ہے کہ جو اشراق پڑھے گا کہ یا اللہ میری اپروچ اتوں تک ہی ہے، میں نہیں جا سکے آگے، دینا تو ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں یہ احرام پہن کے خانہ کعبہ جو لوگ جا رہے ہیں، جو ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہو، اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی لکھ رہے ہو۔ گھر سے وضو کر کے، مسجد کے وضو کو ہم سمجھتے ہیں فرض ہے، جب تک وہ نہ کر لیں مزہ نہیں آتا۔ مسجد میں وضو کم سے کم، گھر کا وضو اپنا وضو کر کے آئیں۔ آج یہ ہمارے آج کی ضرورت بن گئی کہ واش روم صاحب بن گئے، تو اگر نہ اللہ کے گھر میں واش روموں کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں تو ایسے آنا چاہیے جیسے آپ نا پرائم منسٹر ہاؤس آپ کی دعوت ہو، تسی جانتے کو جی واش روم کدھر ہے، یار یہ تیری دعوت ہوئی تو آتے ہی واش روم میں جا، اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں اور میں سیدھا واش روم جا، آ کر پہلے میں رب کے ہاں 2 گانا گا کروں اور تلاوت کروں، دعا مانگوں۔ تو اس لیے دوستو اس مہینے کو بوجھ نہیں بنانا اور اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگنی ہے۔ روزانہ کی 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں کہ یا اللہ آسان فرما دے، آسان فرما، قبول فرما۔ جو عمرے والے نا ان کو پتہ ہے کہ جو جتنے عمرے والے ہوتے ہیں ان سب کو وہ دعا سکھائی جاتی، کیا؟ اے اللہ عمرے کا ارادہ ہے، آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو جس عمل کو آسان کروانا چاہتا ہے اس میں یہ 2 کام کر لیں۔ مثلا سحری کے وقت میں 2 رکعت پڑھ لیں کہ یا اللہ آج دا روزہ مشکل لگ رہا ہے، آسان بھی فرما قبول بھی فرما۔ تو دیکھیں پھر کیسے مزہ آتا ہے۔ صلاۃ الحاجت اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے، اور مضبوط ارادہ، حوصلے کی مضبوطی، اور یہ مہینہ اس میں رب تعالی ہمارے صبر کا پیپر لینا، برداشت کی نہیں ہے نج، تو جو جتنے برداشت والا ہوگا اتنا اچھا رہے گا۔ اس لیے برداشت کو بڑھانا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کو بڑھانا ہے، احساس کو بڑھانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔